امام مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے ایک نشانی جسے علماء کرام سب سے بڑی نشانی قرار دیتے ہیں وہ یہ کہ قسطنطنیہ شہر، جی ہاں جس کو آج ہم استنبول کہتے ہیں، ایک بار پھر غیر مسلموں کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ اور ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا ہوگا کہ اتنے میں شور مچ جائے گا، آواز آئے گی کہ دجال آ گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویب سیریز قیامت کی نشانیاں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جب سے ہم نے ویب سیریز شروع کی ہے تقریباً ہر ہی ایپیسوڈ میں ایک سوال ضرور ہوتا ہے کہ کچھ امام مہدی کے بارے میں بتائیں، آپ کب آئیں گے، آپ کا ظہور کیسے ہوگا، ابھی کتنا وقت ہے امام مہدی کے آنے میں۔ تو ناظرین، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی۔ آج کی ایپیسوڈ میں ہم آپ کو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت تفصیل سے بتانے جا رہے ہیں، مگر گزارش یہی ہے نہایت توجہ کے ساتھ فوکس ہو کر آپ نے آج کا ایپیسوڈ دیکھنا ہے اور ہماری ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے۔ تو آج بات کرنی ہے سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، مگر اس سے پہلے ایک اور بڑی شاندار شخصیت کے بارے میں کچھ آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک ایسی پرسنالٹی جس کو بہت زیادہ ٹائم نہیں ہوا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا علم عطا فرمایا، ایسی فراست عطا فرمائی، آپ مور دین 100 برانچز آف نالج پر اتھارٹی رکھتے تھے۔ جی ہاں، 100 سے زیادہ علوم پر آپ کو مہارت حاصل تھی، 1000 سے زیادہ بکس آپ نے لکھی، 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی۔ وہ پرسنالٹی کون سی ہے؟ وہ کوئی اور نہیں، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان ہے۔ اعلیٰ حضرت سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ خلافت راشدہ کس کو کہتے ہیں اور اس کے مصداق کون کون ہیں؟ سبحان اللہ۔ تو آپ نے کیا خوب جواب ارشاد فرمایا کہ خلافت راشدہ یعنی خلافت وہ دور حکومت جو کہ نبوی طریقے پر ہو، جیسا کہ 4 خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، اس کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر امیر المومنین حضرت عمر بن عبد العزیز نے وہ خلافت کی۔ اور آپ نے فرمایا کہ میرے خیال میں ایسی خلافت راشدہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ قائم کریں گے، یعنی ایک خلافت ایسی آنی ہے، ایک دور ایسا آنا ہے جو گویا خلافت راشدہ کی مصداق ہوگی۔ ویورز، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظاہر ہونا علماء کرام نے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی شمار کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا جب پوری دنیا میں ہر جگہ کفر کا تسلط ہوگا، یعنی ایوری ویئر کفر جو ہے اس کی حکومت ہوگی اور تمام زمین فتنہ و فساد سے بھر جائے گی اور لوگ عیش و عشرت میں گم ہو جائیں گے۔ ٹائم اتنا اسپیڈلی نکلے گا کہ سال مہینے کی طرح ہو جائے گا، مہینہ ویک کی طرح، ہفتے کی طرح ہو جائے گا، اور ایک ویک ہفتہ جو ہے وہ دن کی طرح گزرے گا۔ یہ وہ زمانہ ہوگا جب لوگوں کی عمریں گھٹ جائیں گی، لوگ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کے قتل و خون کے پیاسے ہوں گے۔ اس وقت پوری دنیا پر عیسائیوں کا غلبہ ہوگا، روم، شام اور تمام ممالک اسلامیہ سب کے سب مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے، ساری زمین کفرستان ہو جائے گی، صرف مکہ و مدینہ میں مسلمان ہوں گے اور وہیں پر اسلام ہوگا۔ لہٰذا اس وقت تمام اللہ کے ولی اپنے اپنے علاقوں سے مائیگریٹ کر کے اپنے علاقوں کو چھوڑ کر مکہ شریف اور مدینہ شریف پہنچ جائیں گے۔ یاد رہے رمضان کا مہینہ ہوگا، آپ ذرا سینیریو دیکھیے گا، تصور کیجئے کہ رمضان کا مہینہ ہوگا، ابدال طواف خانہ کعبہ میں مصروف ہوں گے، حضرت امام مہدی بھی وہاں ہوں گے، اور اس وقت آپ کی عمر 40 ایئرز ہوگی، 40 سال آپ کی عمر ہو چکی ہوگی۔ اولیاء انہیں پہچانیں گے، ان سے درخواست کریں گے کہ آپ ہماری بیعت کریں، وہ انکار کریں گے، پھر اچانک غیب سے آواز آئے گی۔ ناظرین، یہ ساری جو میں نشانیاں بتا رہا ہوں یہ احادیث میں سلسلہ وار مرحلہ وار بیان ہوئی ہیں، یہ اسی سے ایکسٹریکٹ کر کے گویا ایک سینیریو بتایا جا رہا ہے۔ اور وہ آواز کیا ہوگی؟ ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا لہ واطیعوہ، یعنی یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو۔ پھر تمام لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور وہاں سے یہ سب کو اپنے ساتھ لے کر ملک شام کی طرف چلے جائیں گے اور وہاں پھر دجال کا مقابلہ ہوگا۔ ناظرین، دجال کون ہے اور اس کی کیا کیا نشانیاں ہیں اور اس کے بارے میں احادیث کیا کہتی ہیں، اس بارے میں انشاءاللہ عز و جل ہم پورا ایک الگ سے مکمل ایپیسوڈ کریں گے، لیکن آج ویب سیریز کی اس قسط میں ہم صرف تفصیل کے ساتھ امام مہدی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دیں گے۔ ڈیئر ویورز، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی امام مہدی کا ظہور۔ اس پر مزید بات کرنے سے پہلے یہاں ایک بات کرتا چلوں کہ کچھ لوگ ہو سکتا ہے آپ کو ایسے بھی ملیں جو یا تو امام مہدی رضی اللہ
عنہ کا آنا مانتے ہی نہیں، یا پھر اس معاملے میں یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ امام مہدی کسی خاص شخصیت کا نام نہیں بلکہ یہ تو ایک نجات دہندہ کا تصور ہے جو ہر دور میں قوموں کے اندر پایا جاتا ہے، یعنی کوئی شخص آئے گا اور ہمیں نجات بخشے گا۔ لیکن پیارے ویورز، یاد رہے ہم مسلمان ہیں اور ہمارے لیے دین کے معاملے میں ہر چیز کو ایکسپٹ کرنے یا نہ کرنے کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ اللہ پاک کا پیارا کلام یعنی قرآن مجید اور اللہ عز و جل کے آخری نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی احادیث ہمیں اس معاملے میں کیا رہنمائی کرتی ہیں۔ امام مہدی کے آنے کا ذکر ایک دو حدیثوں میں نہیں بلکہ 200 سے لے کر 250 احادیث، 200 سے 250 احادیث اور اقوال تابعین میں ملتا ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مہدی حق ہے، یعنی ان کا ظہور برحق ہے اور یہ ہو کر رہے گا۔ اور مزید آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امام مہدی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد سے ہوں گے۔ سبحان اللہ، اس حدیث سے اتنی بات تو بالکل واضح ہو گئی، کلیئر ہو گئی کہ امام مہدی کا ظہور یقینی طور پر ہوگا اور وہ ایک شخصیت ہیں جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے ہوں گے۔ بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ مہدی آپ کا نام نہیں ہے بلکہ آپ کا لقب ہے۔ ایک اور حدیث سناتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا بادشاہ ہو جائے جس کا نام میرے نام کے مطابق یعنی محمد ہوگا۔ ناظرین، نام تو آپ کو پتا چل گیا، اب ہم آپ کو ان کا حلیہ بتاتے ہیں۔ امام مہدی دکھیں گے کیسے؟ سبحان اللہ، احادیث میں اس کی بھی ڈیٹیل موجود ہے۔ ان کی کچھ اور صفتیں بیان کرتے ہوئے اللہ عز و جل کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مہدی میری نسل سے ہوں گے، ان کی ناک پتلی اور بلند ہوگی اور پیشانی روشن اور نورانی ہوگی، ان کا رنگ جو ہے وہ عربیوں جیسا ہوگا۔ سبحان اللہ، ان کے دائیں رخسار پر تل ہوگا اور آپ کی سیرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہوگی۔ آپ کی طبیعت میں جود و سخاوت، رحم و کرم بے انتہا ہوگا۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کو اولیاء کرام تو پہچان لیں گے لیکن کچھ ایسی نشانیاں بھی مختلف روایتوں میں بیان کی گئیں جس کے ذریعے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کو پہچانا جا سکے گا۔ نمبر 1، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے سر پر بادل ہوں گے جس میں سے ندا دینے والا کہے گا کہ مہدی اللہ پاک کے خلیفہ ہیں، ان کی اتباع کرو، انہیں فالو کرو۔ نمبر 2، امام مہدی رضی اللہ عنہ کے دور میں خشک لکڑی، ڈرائی ووڈ، بالکل ڈرائی لینڈ کے اندر خشک زمین میں گاڑی جائے گی تو اس میں وہ سبز ٹہنی پتوں سمیت نکلنے لگے گی۔ سبحان اللہ۔ نمبر 3، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی کسی نشانی کا سوال کرے گا تو یہ ہوا میں اڑنے والے پرندے کی طرف اشارہ کریں گے اور وہ پرندہ آ کر ان کے ہاتھ پر بیٹھے گا۔ نمبر 4، بنی اسرائیل کی طرح آپ کے لیے دریا پھٹ جائے گا اور ان کی تشریف آوری سے وہ زمین عدل سے بھر جائے گی جس طرح وہ پہلے ظلم سے بھری ہوئی تھی۔ ہر طرف عدل و انصاف ہوگا، ان کی آمد سے پہلے ہر طرف ظلم و ستم ہوگا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی آزمائش کا ذکر فرمایا جو اس امت کو پیش آنے والی ایک بہت بڑی ٹربل کے بارے میں بتایا اور فرمایا کہ ایک زمانے میں اتنا شدید ظلم ہوگا کہ کہیں پناہ کی جگہ نہ ملے گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ میری اولاد میں ایک شخص کو پیدا فرمائے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، ویسا ہی بھر دے گا جیسا وہ پہلے ظلم و ستم سے بھر چکی تھی۔ زمین اور آسمان کے رہنے والے سب ان سے راضی ہوں گے، آسمان اپنی تمام بارش موسلا دھار برسائے گا اور زمین اپنی سب پیداوار نکال کر رکھ دے گی۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ زندہ لوگوں کو تمنا ہوگی کہ ان سے پہلے جو لوگ تنگی اور ظلم کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے کاش وہ بھی ان حالات کو دیکھ لیتے۔ ایوری بڈی بیکم ہیپی، ہر طرف خوشحالی کا دور ہوگا، زمین اپنے خزانے نکال رہی ہوگی، عدل و انصاف ہوگا۔ ناظرین، یہ کیسے حالات ہوں گے جب ہر طرف امن و امان ہوگا، ظلم و ستم کا خاتمہ ہو چکا ہوگا۔ اس کی بڑی خوبصورت منظر کشی ایک حدیث میں مزید بیان کی گئی۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں مہدی کے آنے کی خوشخبری دیتا ہوں جو میری امت میں اختلاف و اضطراب کے زمانے میں بڑا ڈیفیکلٹ ٹائم ہوگا، اس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بھیجے جائیں گے تو وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح ان سے پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوگی۔ زمین اور آسمان والے سب کے سب ان سے خوش ہوں گے، وہ لوگوں کو مال یکساں طور پر دیں گے
اللہ تعالیٰ ان کے دور خلافت میں میری امت کے دلوں میں استغنا و بے نیازی، اللہ اکبر، یعنی ہر کوئی سیٹسفائی ہوگا، اس کو کسی چیز کی ضرورت ہی گویا نہیں ہوگی، اور انصاف عام ہوگا۔ وہ اپنے منادی کو حکم دیں گے کہ اعلان کر دے کہ جسے مال کی حاجت ہو وہ مہدی کے پاس آ جائے۔ اس اعلان پر پورے مسلمانوں میں سے صرف ایک شخص آئے گا، یعنی اتنے لوگ ویل آف ہوں گے، ان کو ضرورت ہی نہیں ہوگی مال کی۔ مہدی رضی اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ جاؤ، جو ٹریجرر ہے، خازن ہے، اس کے پاس جا کر ان سے کہو کہ امام مہدی نے مجھے مال دینے کے لیے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ یہ شخص ان کے پاس پہنچے گا تو جو ٹریجرر، جس کو خزانچی ہوگا، وہ کہے گا جتنی ضرورت لے جاؤ، جتنی حسب خواہش تمہیں حاجتیں لے جاؤ۔ تو وہ اپنی حسب خواہش اپنے دامن کو مال سے بھر لے گا اور خزانے سے باہر لائے گا، تو پھر اسے اپنے عمل پر بھی ندامت ہوگی کہ اپنے دل میں کہے گا کہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سب سے بڑھ کر لالچی اور حریص میں ہی ہوں۔ میرے لیے وہ چیز کافی نہیں جو دوسروں کے واسطے کافی اور وافی تھی۔ سبحان اللہ، اس شرمندگی میں وہ مال واپس کرنا چاہے گا، مگر اس سے یہ مال قبول نہیں کیا جائے گا اور یہ کہہ دیا جائے گا کہ ہم دینے کے بعد واپس نہیں لیتے۔ ناظرین، اس پوری روایت سے سیکھنے کو کیا ملا؟ جب ہر طرف عدل و انصاف ہو، دین کی اصل پکچر اگر زمین پر نافذ کر دی جائے، اصل طریقہ کار اگر نافذ کر دیا جائے، تو پھر غربت بچتی نہیں ہے۔ اصل غربت، اصل پرابلمز، اصل معاملات جو ہیں وہ دین سے دوری ہی کی بنا پر ہیں۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا اس دنیا میں آ کر یہ ثابت کریں گے کہ اگر پراپر اسلام نافذ کر دیا جائے تو سب چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ بہرحال وہ خوش نصیب لوگ جو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیں گے، ان کی بھی ایک الگ شان و فضیلت ہوگی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے امام مہدی کے بارے میں کوسچن کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مہدی کا ظہور آخر زمانے میں ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک جماعت کو ان کے پاس اکٹھا کر دے گا، جس طرح بادل کے الگ الگ ٹکڑوں کو جمع کر دیتا ہے اور ان میں محبت پیدا کر دے گا۔ یہ نہ تو کسی سے خوفزدہ ہوں گے اور نہ کسی کے انعام کو دیکھ کر خوش ہوں گے۔ خلیفہ مہدی کے پاس اکٹھا ہونے والوں کی تعداد اصحاب بدر یعنی غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد کے مطابق 313 ہوگی۔ سبحان اللہ، یعنی اس جماعت کو ایک خاص فضیلت حاصل ہوگی جو ان سے پہلے والوں کو حاصل ہوئی نہ بعد والوں کو حاصل ہوگی۔ نیز اس جماعت کی تعداد اصحاب طالوت کی تعداد کے برابر ہوگی، جنہوں نے طالوت کے ہمراہ نہر اردن کو عبور کیا تھا۔ یہاں ایک اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل سوشل میڈیا پر امام مہدی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے مختلف پریڈکشن کی جاتی ہیں کہ امام مہدی آ چکے ہیں یا بس بالکل آنے ہی والے ہیں، اور یہ ویسے ہے بڑا مشکل کوسچن، اس سے ٹپیکل کوسچن کہ کب آئیں گے، امام مہدی کا ایگزیکٹلی ظہور کب ہوگا۔ اس سوال کا 100% درست جواب دینا تو مشکل ہے، مگر کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو امام مہدی رضی اللہ عنہ کے آنے سے پہلے ظاہر ہو جائیں گی، اور کچھ باتیں تو ہم ابتدا میں آپ کو بیان کر چکے ہیں، اور مزید جو واضح نشانیاں ہیں وہ بھی ہم آپ کو شارٹلی بتا دیتے ہیں کہ امام مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے ظاہر ہونے والی جو نشانیاں ہیں ان میں سب سے پہلے نشانی یہ ہے کہ دریائے فرات پہاڑ کی طرف سے پھٹ پڑے گا اور اس میں سے موجود سونا ظاہر ہونے لگے گا۔ ان کے آنے سے پہلے رمضان شریف کی پہلی تاریخ کو چاند گہن ہوگا، اور اسی دن سیم ڈے دوپہر کے وقت سورج گہن ہوگا، اور ایسا گہن پہلے کبھی نہ ہوا ہوگا۔ یہ دوسری بڑی نشانی ہے۔ اور 3 یا 7 راتیں مشرق یعنی ایسٹ کی طرف سے ایک بڑی آگ ظاہر ہوگی، اور بہت بڑے بڑے زلزلے، ارتھ کویک بھی آئیں گے۔ اور ہاں، امام مہدی کے آنے سے پہلے ایک نشانی جسے علماء کرام سب سے بڑی نشانی قرار دیتے ہیں وہ یہ کہ قسطنطنیہ شہر، جی ہاں، جس کو آج ہم استنبول کہتے ہیں، ترکی کا کیپٹل ہے، ایک بار پھر غیر مسلموں کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ جی ہاں، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ان کے آنے سے پہلے پوری دنیا میں کفر پھیل چکا ہوگا اور پوری دنیا گویا کفرستان بن چکی ہوگی، تو جب مکہ پاک میں تمام لوگ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے تو پھر وہ وقت آئے گا کہ ایک بار پھر قسطنطنیہ، ایک بار پھر استنبول جو ہے مسلمانوں کو مل جائے گا۔ جی ہاں، امام مہدی وہاں سے سب لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر قسطنطنیہ آئیں گے اور قسطنطنیہ کو فتح فرمائیں گے۔ اور ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا ہوگا کہ اتنے میں شور مچ جائے گا، آواز آئے گی کہ دجال آ گیا، دجال آ گیا، اور پھر امام مہدی یہ سن کر سب لوگوں کو لے کر ملک شام چلے جائیں گے۔ لیکن جب وہ وہاں پہنچیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ آواز شیطان کی تھی اور اس نے جھوٹ بولا تھا۔ لیکن امام مہدی کے شام پہنچنے کے بعد واقعی پھر دجال نکل آئے گا، اور پھر امام مہدی اپنے لشکر کو لے کر وہیں محصور ہو جائیں گے، یعنی آپ ان لوگوں کے ساتھ اس ایریا میں ہی رہ جائیں گے، اور اتنے میں دجال پوری دنیا گھوم لے گا۔ پھر اس کے بعد آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سبحان اللہ جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینارے پر آئیں گے،
हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आपको एक तफसीली एपिसोड में बताएंगे और इंशाअल्लाह मजीद उसके बारे में आपको डिटेल बताएंगे। हमारी बात जारी है, लेकिन अगर अभी तक आपने दावत इस्लामी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें, शेयर भी कर दें। यकीनन ये नेकियों भरी बातें आगे पहुँचेंगी तो उसका सवाब जो है वो आपको भी मिलेगा। तो बहरहाल अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल जामा मस्जिद दमिश्क की जो मशरकी मीनारे में होगा तो सुबह का वक्त होगा, नमाज फजर के लिए इकामत भी हो चुकी होगी, अब जमात होने वाली है। जरा मंजर देखिएगा कैसा होगा। अल्लाह अकबर। एक तरफ अल्लाह के नबी हैं और एक तरफ नबियों के सरदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक उम्मती है। नाजरीन, अब क्वेश्चन ये है कि उस वक्त फजर की जमात कौन करवाएगा। इमाम मेहदी भी मस्जिद में है, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी ज़ुहूर हो गया है। हजरत जाबिर रदी अल्लाह तआला की हदीस से सुनिए। आप कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन के कमजोर हो जाने की हालत में दज्जाल निकलेगा, और दज्जाल से मुतालिक तफसीलात बयान करने के बाद आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसके बाद ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे और सुबह सादिक से पहले ऐलान करेंगे कि ऐ मुसलमानों, तुम्हें इस झूठे खबीस दज्जाल से मुकाबला करने में क्या चीज परेशान करती है। तो लोग कहेंगे कि ये कोई जिन्नाती मखलूक है। ये लोग आगे बढ़कर देखेंगे तो उन्हें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नजर आएंगे। फिर नमाज फजर के लिए इकामत होगी और मुसलमानों के अमीर इमाम मेहदी कहेंगे कि ए रूहुल्लाह, इमामत के वास्ते आगे तशरीफ लाएं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे तुम्हारा इमाम ही तुम्हें नमाज पढ़ाए। तो उस वक्त इमाम मेहदी, जी हाँ, इमाम मेहदी रदी अल्लाह तआला अन्हु नमाज की इमामत फरमाएंगे। जब लोग नमाज से फारिग हो जाएंगे तो मिलकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की क़ियादत में दज्जाल से मुकाबले के लिए निकलेंगे। अब दज्जाल की हालत यह होगी कि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सांस की खुशबू से पिघलना शुरू हो जाएगा, जैसे पानी में नमक घुलता है। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सांस की खुशबू इतनी दूर तक पहुंचेगी जहां तक नजर जाती होगी। वो भागेगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसका पीछा फरमाएंगे और बाबे लुद के पास उसकी पीठ में नेजा मारेंगे और इससे वो जहन्नम वासिल होगा। तो ये मालूमात थी इमाम मेहदी रदी अल्लाह तआला के हवाले से। और इमाम मेहदी के हवाले से जो बहुत सारी अफवाहें, मिसकंसेप्शन गर्दिश कर रही होती हैं, तो ये फाइनल मालूमात बल्कि बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स से हमने आपको बयान कर दी हैं कि उनके ज़ुहूर के वक्त बहुत फितना होगा और इस्लाम सिर्फ मक्का व मदीना में होगा, और ज़ुहूर के वक्त उनकी उम्र 40 साल होगी और बैतुल्लाह में आपका ज़ुहूर होगा, वगैरह वगैरह। तो व्यूअर्स, इन बातों पर आप लोग अमल करें, बल्कि ये वाली वीडियो आप आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि देखकर लोग भी बिल्कुल सही और ऑथेंटिक रेफरेंस के साथ मालूमात जो है वो हासिल करें। ये तमाम बातें जो मैंने आपसे की हैं, अहादीस बयान की हैं, उसके रेफरेंस हमने डिस्क्रिप्शन में पेश कर दिए हैं, आप वहां से कंफर्मेशन भी हासिल कर सकते हैं। आखिर में दुआ है कि अल्लाह करीम हम सबको फितना दज्जाल से बचाए, और जो इस वक्त भी मुश्किल वक्त है उसमें भी अल्लाह करीम हमारी मदद फरमाए। नाज़रीन, अब हमारी इस एपिसोड का वक्त इख्तिताम हुआ। अगली किस्त में एक और क़यामत की निशानी लेकर हाजिर होंगे। हमारी इस एपिसोड को भी शेयर करते रहिए, हमें भी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।